کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری خاطر دنیا بدل دوں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری خاطر لوہے محفوظ میں تبدیلی کر دوں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے میں وہ چیز مقدر کروں جو تو چاہے اگرچہ میں نہ چاہوں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے وہ چیز مہیا کروں جسے تو پسند کرے اگرچہ میں پسند نہ کروں؟ اس طرح کا شکوہ اور مذمت میرے لائق نہیں ہے، میں اس چیز کا مستحق نہیں ہوں، میری عزت و جلال کی قسم۔ اگر تیرے دل میں دوبارہ اس قسم کا خیال آیا، آئندہ اس طرح کا خطرہ دل میں گزرا، تو میں اپنی نبوت کا مقدس لباس تجھ سے اتار لوں گا، تیری نبوت چھین لوں گا اور میں تجھے نار دوزخ میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا عقل مند انسان گوش اور ہوش سے اس بات کو سنے کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو، برگزیدہ پیغمبروں کو، پاک بندوں کو اس طرح کی گفتگو فرما کر ڈانٹ رہا ہے، تو جب وہ اپنے پیغمبر کو اس طرح کی گفتگو فرما کر ڈانٹ سکتا ہے تو غیر انبیاء کو بطریق اولا اس طرح کی گفتگو سے اس کو ڈانٹ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے نبیوں سے، پاک پیغمبروں سے، برگزیدہ بندوں سے ایسے کلمات کہہ کر انہیں پھٹکار رہا ہے، تو غیر انبیاء کو بطریق اولا ایسے کلمات فرما کر وہ پھٹکار سکتا ہے۔ اور پھر انسان اس بات پر بھی غور کرے کہ اللہ عز و جل کا یہ ارشاد کس قدر قابل غور ہے کہ اگر آئندہ تیرے دل میں دوبارہ اس قسم کا خطرہ گزرا تو تجھ سے نبوت چھین لی جائے گی۔ صرف ارادہ اور خیال کرنے پر اللہ عز و جل نے اتنی سخت وعید فرمائی، اتنی سخت کلامی فرمائی، صرف محض ارادہ اور خیال کرنے پر، تو اللہ عز و جل اس شخص پر کس قدر غضبناک ہوگا، اللہ عز و جل کے غصے کا اور غضب کا اس شخص کے لیے کیا عالم ہوگا جو ذرا سی بات پر بے صبری سے چیختا ہے، بے قراری سے چلاتا ہے، بار بار فریاد رسی کو بلاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تباہی اور بربادی کے افسانے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور طرح طرح سے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی اس میں لگاتا ہے اور آؤ فغاں کرتا ہے، تو ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا، ایسے شخص کا حشر کیا ہوگا، اور اللہ عز و جل کا ایسے شخص کے متعلق غضب کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ اللہ عز و جل کی سخت کلامی اس ذات سے ہے جس نے صرف ایک بار زندگی میں شکوہ کیا، صرف پوری عمر میں ایک بار شکوہ کیا، تو جو شخص ساری عمر ہی شکوہ کرتا رہے، جس کی ساری عمر شکووں اور شکایتوں میں گزر جائے، پوری زندگی شکووں اور شکایتوں کے حوالے کر دے، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، اور اللہ عز و جل کا اس پر کتنا خطرناک غضب ہوگا۔ اور پھر یہ سخت کلامی اور تلخ گفتگو اس ہستی سے ہے جس نے اللہ عز و جل کے دربار میں یہ شکوہ کیا، اللہ عز و جل کے دربار میں یہ شکایت کی، تو اللہ عز و جل کا غضب اس کے ساتھ کس قدر خطرناک ہوگا جو اللہ کے دربار میں شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے کہتا پھرے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا پھرے، اور لوگوں کے سامنے دکھڑے سناتا پھرے، اور لوگوں کے سامنے اپنی تباہی کے افسانے بیان کرتا پھرے۔ تو اللہ عز و جل کے دربار میں پیغمبر نے کہا تو اللہ عز و جل نے اس قدر غضب فرمایا، تو جو لوگوں کے سامنے بیان کرے اللہ عز و جل کا غضب، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس شخص کا کیا انجام ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قضاء الہی پر رضامندی کا کیا معنی ہے اور اس کی حقیقت اور حکم کیا ہے؟ قضاء الہی پر رضامند ہونا، اس کی حقیقت اور حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے معنی پر غور کریں گے تو رضا بالقضاء کا جو معنی ہے، تو اس میں رضا کہتے ہیں غصہ ترک کرنے کو، غصہ اور غضب ترک کرنے کو، اور غصہ کہتے ہیں ایسی چیز کو اولا اور بہتر کہنا جو قضاء الہی کے خلاف ہو، اللہ کے فیصلے کے جو بات خلاف ہو اس کو بہتر اور اولا کہنا اور اس کو اچھا کہنا، یہ غصہ ہے۔
اور اس چیز کی اچھائی یا برائی یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو اس چیز کو اولا کہنا، بہتر کہنا، یہ غصہ ہے۔ سخت اور غصے میں ایسے خیال اور ایسے ذکر کا ہونا ضروری ہے، تبھی غصہ متحقق ہوگا۔ تو غصہ چھوڑ دینا، غصہ ترک کر دینا، یہ رضا ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے ناراضگی کے بجائے اس سے راضی ہونا، یہ رضا ہے۔